سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سامعین اکرام، عزیز ساتھیوں، پچھلے کئی ہفتوں سے موت کے بارے میں ذکر چل رہا ہے. قبر کے سوال جواب کو بتلایا، قبر کے سزا کو بتلایا، میدان حشر کے بارے میں بتلایا. قیامت کیسے برپا ہوگی، حضرت اسرافیل علیہ السلام کیسے سور پھونکیں گے اور آگ کے سور پھونکنے کے بعد کیا معاملہ ہوگا، سب بتلا دیا. پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوسری سور پھونکیں گے، میدان حشر برپا ہوگا، میدان حشر میں کیا کیفیت ہوگی یہ بھی بتلا دیا. میں نے بتلایا تھا کہ پروردگار عالم کسی کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے گا اور کسی کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں ہوں گے. جب لوگ میدان حشر کے اندر ہوں گے، سارا کا سارا مجموعہ اس میدان میں ہوگا. بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوگا. کسی کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال آئیں گے اور کسی کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال آئیں گے، اور انہی نام اعمال کے ہاتھ میں آنے سے پتہ چل جائے گا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. اور یوں فرمایا کہ جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں آ گئے،
سمجھ لو کہ اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا، عیش کرے گا، جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ یہ نام اعمال کیا ہیں کہ کسی کے سیدھے ہاتھ میں، کسی کے الٹے ہاتھ میں، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے وہ جنت میں ہے، جس کے الٹے ہاتھ میں آئے وہ جہنم میں۔ کیا ہے نام اعمال؟ بتلایا کہ یہ نام اعمال کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ نام اعمال وہی ہیں جو دنیا میں انسان نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا، فرشتے نے وہ ساری کی ساری چیزوں کو لکھ لیا۔ گناہ کیے وہ بھی اور نیکیاں کی وہ بھی، سب لکھا ہوا ہے، اور وہاں اپنے نام اعمال سے کوئی مکر نہیں سکتا۔ بتلایا تھا میں نے پچھلے ہفتے، اگر وہ یہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں مانتا، مجھے اور گواہ اور گواہ اور گواہ، اللہ کے پاس کوئی بات نہیں چلے گی، وہاں تو فیصلہ نام اعمال پر ہوگا۔ جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں آ گئے خوش ہو جائے گا، ہاں، اور اپنے آپ کو خوشی محسوس کرے گا، اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و قارب کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو دکھلائے گا، اور یوں کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیا، اے لوگوں دیکھو میرے نام اعمال کو۔ لوگوں کو دکھلائے گا، کہے گا رشتہ داروں کو دکھلائے گا، اپنے دوست احباب کو دکھلائے گا، اپنے سارے کے سارے خاندان والوں کو دکھلاتا پھرے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیا، اور لوگوں دیکھو میرے نام اعمال کو۔ آج پروردگار عالم نے میرے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں میں دنیا میں رہ کر نیکیوں کی پرواہ نہ کی، نیکیوں کی طرف قدم نہیں بڑھایا، کبھی نماز کی فکر نہ ہوئی، اللہ نے قرآن کریم کی دولت سے نوازا، کبھی قرآن کریم کی تلاوت کی فکر نہ ہوئی، قرآن کریم کو کبھی پڑھ کر نہیں دیکھا، قرآن کریم کو کھول کر نہیں دیکھا، رات اور دن گمراہیت میں چلتا رہا، رات اور دن اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارتا رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی کرتا رہا۔ جب وہ بندہ اپنے رشتہ داروں کو یہ دکھلائے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیا، اور لوگوں دیکھو میرے نام اعمال کو، آج پروردگار عالم نے میرے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دے دیے، افسوس کریں گے اور کہنے لگیں گے میں تو تم کو بڑا بیوقوف سمجھا کرتا تھا، ہم تو تم کو بیوقوف سمجھا کرتے تھے، ہم تو تم کو مسجد کا ملا سمجھا کرتے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ کامیابی تمہارے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ ہاں، آج جو 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگے، ذرا سا نیکیوں کی طرف قدم بڑھانے لگے، ہم اس کو لعن طعن کرنے لگتے ہیں کہ بڑا بننا پھرتا ہے ملا، بس 4 وقت 5 وقت کی نماز کیا پڑھنے لگا، اپنے آپ کو ملا سمجھنے لگا۔ ہاں، کل قیامت کے دن یہی ملا جنت کے اندر جائے گا جس کو آج ہم لعن طعن کرتے ہیں، جس کو ہم اپنی نظر میں بڑا ذلیل سمجھتے ہیں، جس کو ہم اپنی نظر میں بڑا حقیر سمجھتے ہیں۔ لوگ کہنے لگیں گے ہم کو پتا نہیں تھا، ہم تو تم کو بڑا حقیر سمجھا کرتے تھے، ہم تمہارا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج پتا چلا عزت تمہارے ہاتھ میں، جنت کا ٹکٹ تمہارے ہاتھ میں، ہم تو گمراہیت میں زندگی گزارتے رہے، ہم کو کیا خبر تھی کہ آج ہونے والا کیا ہے۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، رب کائنات نے، مالک حقیقی نے، رب کریم نے ہاؤم اقرؤوا
کتابیا، لوگوں کو وہ دکھلاتا پھرے گا، لوگوں کو کہتا پھرے گا دیکھو میرے نام اعمال کو آج اللہ نے میرے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ میں سردی پڑتی تھی تب بھی میں نماز کے لیے جایا کرتا تھا، گرمی پڑتی تھی پھر بھی نماز کے لیے جایا کرتا تھا، برسات کے عالم میں بھی میں نے نماز کو نہیں چھوڑا، میں نے اللہ کی نافرمانی نہ کی، بھولے بھٹکے اگر خدا کی نافرمانی ہو گئی میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر توبہ استغفار کیا، اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہاؤم اقرؤ کتابیا، آج اللہ نے میرے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے، بڑا خوش ہوگا، ہاں بڑا خوش ہوگا کہ مجھ کو جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ آج اول تو ہم نماز نہیں پڑھتے، اور اگر کوئی پڑھنے لگے نماز اور ذرا سی اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے، ذرا سی اگر اس سے کوئی لغزش ہو جائے، ہم اس کو ٹوکنے لگتے ہیں، ارے تو نمازی ملا بنا پھرتا ہے، تو بھی یہ کام کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا تم اس کو نماز سے ہٹانا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ بھی تمہاری مجھوٹی میں آ جائے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ بھی تمہارے ساتھ گمراہیت میں آ جائے؟ آخر انسان ہے، اگر وہ بہک گیا اور بھٹک گیا، نماز تو پڑھ رہا ہے، اللہ سے توبائیں کرے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، فلاں نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ غور کرنا حدیث پر، اے اللہ کے نبی، فلاں نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اس کی نماز اس پر غالب آ جائے گی اور یہ اس کی بری عادت ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے ارے بھی تم نماز پڑھ رہے ہو، ملا بنے ہوئے اور تم ایسا کام کر رہے ہو، اب اس کے دل میں ایک دم جھنجھلاہٹ پیدا ہوگی، ہٹاؤ میں بھی نہیں پڑھتا نماز، مجھے لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر کسی نے چہرے پر داڑھی رکھ لی اور داڑھی رکھنے کے بعد اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ہم اس کو افلاطون بنا دیتے ہیں، چاروں طرف پھیلا دیتے ہیں، داڑھی رکھ کر یہ کام کر رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، کیا مطلب ہے؟ کیا تمہاری طریقے سے وہ بھی داڑھی کو کاٹ دے؟ اس کو ہمت دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو لام تام کرنے لگے، گناہ ہو گیا، انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر اس کے چہرے پر ہے اور اس سے گناہ ہو رہا ہے تو اللہ اس کو ہدایت کی توفیق دے گا، توبہ کرے گا اور وہ معاف ہو جائے گا۔ اب شیطان بھی بڑی اونچی چیز ہے، وہ ایسے لوگوں کو نظروں میں لاتا ہے کہ دیکھو وہ داڑھی والا ہے اور وہ یہ گناہ کرتا ہے، وہ یہ گناہ کرتا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، دیکھو اس نے داڑھی رکھی، کم سے کم ہمارے اندر خدا کا ڈر تو ہے، اگر ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے کم سے کم اللہ سے ڈرتے تو ہو۔ کیا ڈرتے ہو؟ کیا تم گناہ نہیں کرتے؟ کیا تم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے؟ کیا ڈر ہے؟ اگر خدا کا ڈر تمہارے اندر ہوتا تو کبھی تمہاری نماز نہیں چھوٹتی، اگر خدا کا ڈر تمہارے اندر ہوتا تو تمہاری زبان پر کبھی گالی نہیں آتی، اگر خدا کا ڈر تمہارے اندر ہوتا تو کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے۔ اے اللہ کے بندو، داڑھی والوں کو کبھی برا بھلا مت کہو، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جھنجھلاہٹ میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ داڑھی کو کٹوا دے اور پھر وہ گناہ کرنے لگے، پھر کیا ہوگا؟ اس کا بوال بھی ہمارے اوپر پڑے گا جو کہ ہم نے اس کو لام تان کی اور غصے میں آ کر اس نے داڑھی کو ختم کروا دی۔ ہاں، شیطان بہت شاطر ہے، بہت ہوشیار ہے، بہت چالاک ہے، وہ ایسے لوگوں کو ذہن کے اندر بھرتا ہے کہ دیکھو فلاں کی داڑھی ہے اور وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے۔ کبھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں آئی کہ فلاں کی داڑھی ہے تو وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کبھی ہمارا ذہن ادھر نہیں گیا۔ اور داڑھی رکھ کر ایسا ہوتا ہے، ارے وہ تو داڑھی کی آڑ میں شکار کھیلتا ہے، لاؤ میں نہیں رکھتا داڑھی۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے، شیطان تو یہی چاہتا ہے ہم نے اس کو خوش کر دیا۔ تو بتلا رہا تھا کل قیامت کے دن
وہ بندہ جو اللہ کا فرما بردار، نمازی، اللہ کے حکموں پر چلنے والا، اور کبھی اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ انسان ہی تو ہے، فرشتہ تو ہے نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے داڑھی رکھ لی تو وہ فرشتہ بن گیا، کہ وہ نماز پڑھنے لگا تو وہ فرشتہ بن گیا۔ انسان ہے، کبھی بھی بھٹک سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی دے سکتا ہے، وہ اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم کون کہ خواہ مخواہ ہم نے اس کی برائی کی اور ہم نے اپنے کھاتے میں گناہ کو لکھوا دیا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہوا تو اس نے توبہ کی، اس کے گناہ کو ختم کر دیا گیا۔ کسی کو برا بھلا مت کہو۔ ہاں، کل قیامت کے دن وہی بندہ جو نمازی ہے، اللہ کا فرما بردار ہیں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، کل اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال کو دے گا۔ اور قرآن کریم کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا، لوگوں کو دکھلاتا پھرے گا، کہے گا اقرؤوا کتابیا، اے لوگوں دیکھو میرے نام اعمال کو۔ آج پروردگار عالم نے میرے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دے دیے، خوش ہو جائے گا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و قارب کو، اپنے دوست احباب کو دکھلائے گا۔ اب وہ لوگ جو گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر جو زندگی گزار کر گئے، وہ شرم کی وجہ سے کچھ جواب نہ دے سکیں گے، افسوس کرنے لگیں گے اور سوچنے لگیں گے کاش ہم بھی ایسا ہی کرتے تو آج ہمارے بھی سیدھے ہاتھ میں نام اعمال آ جاتے۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس بڑے خوش ہوں گے، وہ عیش کی زندگی گزاریں گے، جنت کے اندر پہنچ جائیں گے جن کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال آئے۔ اور یوں فرمایا پروردگار عالم نے، وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال آ گئے پھر تو اس کا ٹھکانہ ایک گڑھا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور یوں فرمایا پروردگار عالم نے، لوگوں جانتے بھی ہو کہ وہ گڑھا کیا ہے، نار حامیہ، دیکھتی ہوئی آگ۔ کیسے پروردگار عالم دنیا کے اندر باخبر کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں، پھر بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر بھی ہم گناہوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک ایک چیز پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر اس انسان کو، اس بنی آدم کو سمجھا دی، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہماری سمجھ میں کب آئے گا؟ جب ہماری آنکھ بند ہو جائیں گی، جب میدان حشر برپا ہوگا، یا جب ہم قبر کے اندر پہنچ جائیں گے۔ اگر جب ہماری سمجھ میں آیا تو اس سمجھ سے کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھنا تو اب ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے توبائیں کر لیں، اور سیدھے ہاتھ میں نام اعمال پروردگار عالم پکڑا دے گا، لیکن الٹے ہاتھ میں نام اعمال کیسے آئیں گے؟ یہ بھی پروردگار عالم نے فرمایا، وراء ظہرہ، چھاتی پھاڑ کر، ہاتھ کو پیچھے سے نکال کر، اور پھر اس میں ہاتھ میں نام اعمال تھمائے گا۔ الٹے ہاتھ میں جو نام اعمال آئیں گے، یہ چھاتی کو پھاڑ کر اور پیٹھ کے پیچھے سے نکال کر پھر ہاتھ میں نام اعمال تھمائے گا۔ اللہ اکبر! ذرا اندازہ لگاؤ کتنی تکلیف ہو، برداشت کر سکتے ہیں؟ آج ذرا سی اگر چوٹ لگ جاتی ہے، ذرا سی اگر کہیں بدن کے اندر کسی بھی حصے میں چوٹ لگ جاتی ہے، اگر کوئی ہڈی فریکچر ہو جاتی ہے، کوئی ذرا سا جوڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، سب سوئے ہوئے ہیں لیکن اس کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی۔
کبھی کسی ڈاکٹر کو دکھلاتا ہے، کبھی کسی پہلوان کو دکھلاتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، کبھی کوئی سا ٹیوب لگاتا ہے، کبھی مرہم لگاتا ہے، کبھی پٹی بنواتا ہے، کبھی ایکس رے کرواتا ہے، کبھی پلاسٹر چڑھواتا ہے، کسی بھی طریقے سے میری یہ چوٹ صحیح ہو جائے، ہے یا نہیں؟ کبھی ہم نے اس تکلیف کے بارے میں سوچا جہاں چھاتی پھاڑی جائے گی اور اس میں سے ہاتھ نکالا جائے گا، کتنی تکلیف ہوگی اس کا؟ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ اچانک یہ سب کچھ کر دے، اللہ نے تو قرآن کریم کے اندر بتلا دیا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ اب اس انسان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں جو سننے کے بعد پھر بھی اس کی پرواہ نہ کرے۔ ایک تو وہ انسان ہے کہ اس کے ساتھ معاملات ہوں، اچانک ہوں، اس کو خبر نہ ہو، لیکن اللہ تو ہر ایک چیز سے خبر کر رہا ہے، ہر ایک چیز سے باخبر کر رہا ہے، ہر ایک چیز کی خبر دے رہا ہے کہ دیکھو اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ پھر بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، کب آئے گا سمجھ میں؟ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، نام اعمال کسی کے سیدھے ہاتھ میں، کسی کے الٹے ہاتھ میں آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا کون گنہگار ہے، کون خطا بار ہے، کون سیاہکار ہے، کون بد کردار ہے اور کون نیک لوگ ہیں۔ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اعلان کیا جائے گا آج الگ ہو جاؤ میرے نیک لوگوں سے، آج تمہارا اور ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اگرچہ دنیا میں تم خاندان والے تھے، اگرچہ تم دنیا میں برادری والے تھے، تم کنبے قبیلے والے ضرور تھے، تم برادری والے ضرور تھے، تم محلے والے ضرور تھے، تم عزیز و قارب ضرور تھے، تم آپس میں رشتہ دار ضرور تھے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج تمہارا اور ان کا کوئی تعلق نہیں، دونوں الگ الگ ہو جاؤ، گنہگار الگ، نیککار الگ۔ کیسے بتلایا اللہ نے، لیکن پھر بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ میدان حشر کے معاملات جو کل قیامت کے دن اللہ بندوں سے کہے گا کہ گنہگاروں تم الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں تم الگ ہو جاؤ، میرے نیک لوگوں سے آج تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر باپ گنہگار ہے، بیٹا نیک ہے، باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا جائے گا۔ شوہر بدکار ہے، شوہر بد چلن ہے، شوہر گنہگار ہے، بیوی نیک ہے، دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ آج بیوی اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر ہم اس کو چپ کر دیتے ہیں اور پھر ہم چادر اوڑھ کر سو جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، کل قیامت کے دن تیری بیوی تجھ سے الگ ہوگی، وہ جو نماز کی پابند تھی، روزے کی پابند تھی، اللہ کے حکم کی پابند تھی، اور جو تو گنہگاروں میں لگا، گناہ کرنے میں لگا ہوا تھا، اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا تھا، الگ الگ کر دیا جائے گا۔ اگر تو چاہے گا کہ یہ میری بیوی تھی پروردگار میں اس کے پاس جاؤں، پھٹکار دیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، دنیا میں تیری بیوی تھی لیکن آج یہ نیک ہے اور تو گنہگار ہے، اس کے برابر میں بھی کھڑے ہونے کا تیرا حق نہیں۔ اللہ رب العزت کہہ دے گا اس کے برابر میں بھی کھڑا ہونے کا تیرا حق نہیں۔ اسی طریقے سے اگر شوہر نیک ہے اور بیوی گنہگار ہے، شوہر نماز پڑھتا ہے، شوہر اللہ کا فرما بردار ہے، شوہر اللہ کے حکم پر چلتا ہے، گھر میں جاتا ہے اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے، اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ اپنے اسی گناہوں میں مبتلا ہیں، دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔
ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، وہاں کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی عزیز و قارب نہیں، کوئی دوست احباب نہیں، کوئی ماں باپ نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی شوہر نہیں، کوئی بیوی نہیں، وہاں تو نیک اور گنہگار ہیں۔ نیک لوگ الگ ہیں، گنہگار الگ ہیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ان گنہگاروں کو، نافرمانوں کو، خطا باروں کو، سیاہ کاروں کو، ان بدکاروں کو، ان بد چلنوں کو، ان اللہ کے نافرمانوں کو۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنے والوں کو ان نیک لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ اعلان کر دے گا پروردگار وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، آج تمہارا اور ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یوں فرمایا پروردگار عالم نے الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے؟ کون کہے گا؟ پروردگار۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ شیطان کی پوجا کرنے میں مت لگو، شیطان کی فرما برداری میں مت لگو، شیطان کی باتوں پر مت چلو؟ کیا میں نے تم کو نہیں سمجھایا تھا؟ اللہ کہے گا الم اعہد الیکم یا بنی، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پوجا مت کرو؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی شیطان کی اقتدا مت کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی فرما برداری مت کرو، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر مت چلو۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ انہ لکم عدو مبین، اللہ کہے گا میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر بھی تم اس کی باتوں پر چلتے رہے۔ اور یوں فرمایا پروردگار عالم نے، پروردگار عالم کہے گا اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کروں یہ سیدھا راستہ ہے، نماز پڑھوں یہ سیدھا راستہ ہے، روزہ رکھو یہ سیدھا راستہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرو یہ سیدھا راستہ ہے، میری فرما برداری کرو یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَانِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جنت میں لے جانے والا ہے؟ اس کے بعد بھی تم اسی طریقے سے گمراہیت میں لگے رہے۔ کیا تم کو سمجھانے والا کوئی نہیں آیا؟ کیا تم کو بتلانے والا کوئی نہیں آیا؟ کیا تمہاری رہبری کسی نے نہیں کی؟ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ نہیں؟ اللہ سامنے دکھلا دے گا کہ دیکھوں یہ آئے تمہیں سمجھانے کے لیے، لیکن تم نے ان کی بات نہیں مانی، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے آئے، ان کی بات تم نے نہیں مانی، یہ تمہیں بتلانے کے لیے آئے، ان کی بات تم نے نہیں مانی۔ اور جب تم نے کسی کی بات نہیں مانی تو پھر بھگتو نار حامیہ، وہ جہنم کا گڑھا ہے، دیکھتی ہوئی آگ ہے، دیکھو اور جاؤ اس کے اندر، اللہ اس کے اندر پھینک دے گا۔ کیسے سمجھائے پروردگار؟ ایک ایک چیز رب کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، وہ کیسے ناانصافی کر سکتا ہے؟ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو ظالموں کو سزا دینے والا ہے، وہ کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل ہم اللہ کے سامنے یہ کہیں اللہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی، اے اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر پہلے سے سب کچھ بتلا دیا، اور ہمارے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا۔ سرکار کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے بتلایا، صحابہ کرام کے جانے کے بعد علماء کرام نے بتلایا، تابعین نے بتلایا، تبع تابعین نے بتلایا، اکابرین نے بتلایا، علماء کرام نے بتلایا، مفتیان اعظام نے بتلایا، کن کن کو تم ٹھکراؤ گے اور کن کن کو تم جھٹلاؤ گے، اللہ کے سامنے تمہارا جھوٹ نہیں چلے گا۔ اللہ تو یہ کہے گا
کہ میں نے تو سب کچھ پہلے ہی بتلا دیا تھا، پھر بھی تم اسی طریقے سے لگے رہے۔ اے اللہ کے بندو، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ اور اللہ سے توبائیں کر لو، رو دھو کر یہی دنیا کے اندر اپنی خطاؤں کو، اپنی لغزشوں کو، اپنی کوتاہیوں کو معاف کروا لو، تاکہ کل قیامت کے دن